خوشبو سے میں باتیں یاد آتی ہیں، تو یہ جو خوشبو آج کل الکوہل والی اسپرے والی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ انسان کا دماغ کیا کرتی ہیں؟ خراب کرتی ہیں۔ ان میں خوشبو تو ہے مگر دماغی سکون نہیں ملتا۔ نیچرل خوشبوئیں استعمال کیا کریں جیسے عرب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ عرب کی خوشبوؤں میں دماغ معطر ہو جاتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے، اعصاب کو قوت ملتی ہے۔ یہ جو گوروں کی خوشبو ہے نا اسپرے، یہ وقتی طور پر اچھے ہوتے ہیں مگر اس سے دماغ کو سکون نہیں ملتا۔ اس میں ایک عجیب سی تیزی ہوتی ہے، کڑواہٹ ہوتی ہے۔ اوریجنل عود کسی کو مل جائے تو وہ لگایا کرے، تو اعصابی قوت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اوریجنل نہ ملے تو 2 نمبر بھی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ لگا لیا کریں۔ مشک مل جائے وہ لگا لیں، یا کوئی بھی دیسی جو اچھی کوالٹی کی ہو۔ دیسی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیمبو کا پانی آپ نے لگا لیا اور سارے نمازیوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو خوشبو جو ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے، وہ الکوہل والی بھی جائز ہے مگر جو نبی جو لگایا کرتے تھے وہ دیسی خوشبوئیں ہوتی تھیں۔ جتنا انسانی ہاتھ اس میں کم سے کم لگیں گے اتنا اس خوشبو کا اثر اچھا ہو۔ دیکھو رات کی رانی کی کہیں سے خوشبو آ رہی ہو، کیسا دماغ معطر ہوتا ہے، بیٹھ جائے انسان بلا اختیار منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، کیونکہ وہ نیچرل ہے۔ تو نیچرل خوشبوؤں کا استعمال کیا کرے، اس کے فائدہ ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، اس سے اعصابی قوت۔ پانی پر دم کرنے کا شرعی حکم، کیا پانی پر دم کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنا سے منع کیا، یعنی آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونکنا نہیں چاہیے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں شاکر کشمیر سے۔ جناب شاکر صاحب، جو اشکال آپ کو ہے وہی مجھے بھی ہے۔ ہمارے ہاں رواج تو ہے کہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جاتا ہے، تو مریض پہ پانی پہ دم کر کے بہانا یا چھینٹے لگانا، اس پہ تو ہمیں آثار ملتے ہیں۔ ایک ابو داؤد کی ایک ضعیف روایت بھی ملتی ہے اس بارے میں کہ نبی نے وہ دم کر کے پانی ان کے اوپر ڈالا ہے۔ چلیں اس بارے میں ضعیف روایت نہ بھی ملے یا کوئی بھی روایت نہ ہو تو فی نفسی ایک جائز عمل ہے۔ رقیہ کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث سے ثابت ہی ہو، وہ تو کلام اللہ سے یا ذکر اللہ سے ایک یوں سمجھیں کہ تبرک ہے، برکت حاصل کرنا ہے۔ اب برکت براہ راست پھونک لگا کے بھی ہو سکتی ہے، پانی پہ دم کر کے وہ پانی مریض کے اوپر ڈالنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو لیکن اصل مسئلہ پانی پہ دم کر کے پانی چھینٹے مارنے کا یا پانی مریض کے اوپر ڈالنے کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پانی پہ دم کر کے یعنی پھونک لگا کے آپ رقیہ کریں اور وہ پانی مریض کو پلانا۔ تو اس کے بارے میں مجھے بھی عرصہ دراز سے اشکال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے، اور ظاہر منع اسی لیے کیا ہے کہ ایک گندا سانس ہے جو پانی میں جائے گا اور وہ پھر آپ کھاتے بھی ہیں اسی کو، تو یہ اسلام کا ایک نظافت کا جو نظام ہے اس کے خلاف ہے۔ اگرچہ جمہور فقہا کے نزدیک یہ نہیں تنزیہی ہے، تنزیہ کا مطلب یہ کراہت ہے، کوئی حرام نہیں ہے، یہ صفائی ستھرائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسلام ایک گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ جب آپ منہ سے سانس نکال رہے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے، وہ پانی میں جائے اور جو ہے وہ کھانے میں جائے، تو یہ اس کے کراہت بہرحال ہے اس میں۔ تو لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ کراہت تو آ گئی نا اس میں، تو اب چاہے اس پہ آپ فاتحہ دم کریں یا قرآن کی صورتیں دم کریں۔ تو عرصہ دراز سے مجھے اشکال ہے، تو اصحاب علم، دیگر اصحاب علم سے آپ رجوع کریں اس بارے میں، اگر کوئی دلیل ملتی ہے یا کوئی صحابہ کے آثار وغیرہ ملتے ہیں تو مجھے بھی آپ بتائیں۔ میں نے جو سرسری تحقیق کی ہے، سرسری تلاش سے مجھے نہیں ملا، اور کوئی مسئلہ اتنی اہم نوعیت کا ہے نہیں کہ میں بہت زیادہ اس میں گھس کے تحقیق کروں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بہت زیادہ گھس کے تحقیق کر لوں گا، لیکن تاحال مجھے بھی یہ اشکال بہرحال ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ نبی نے پھونک لگانے سے منع کیا ہے، تو ہم رقیہ میں پھونک لگا کے مریض کو وہ پانی پلاتے ہیں، تو بہرحال کراہت تو ہو گئی نا اس میں۔ تو وہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جائے جو بالکل بے غبار ہے؟ وہ بے غبار طریقہ کیا ہے بھائی؟ پانی پہ پھونک لگا کے مریض پہ پانی کی چھینٹیں ماری جائیں یا پانی اس پہ اوپر ڈالا جائے یا ڈائریکٹ مریض پہ پھونک لگا دیں، تو یہ طریقہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا۔ مدرسۃ البنات میں ختم بخاری شریف کے وقت مولانا صاحب کی طرف سے دم کیا ہوا پانی ملتا ہے، کیا ہم وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں کہ کسی کا دم کیا ہوا پانی استعمال کرنا درست ہے؟ ارم یوسف انڈیا سے۔ جی پانی دم کر کے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ویسے ایک بات ہے کہ مجھے تو بڑی ایک عجیب سی وہ آتی ہے اس میں کہ لوگ جو پھونک مارتے ہیں پانی میں، اس میں جراثیم بھی جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں اور برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ تو
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ پانی میں پھونک ماریں گے تو جمس جائیں گے اس میں. تو ٹھیک ہے، ایک رقیہ کے طور پر، دم کے طور پر، برکت کے لیے پانی میں پھونک مار کر اس کو پینا یا چھڑکاؤ کرنا یہ جائز ہے. اور رقیہ کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز بطور دم کے یا بطور تبرک کے کوئی عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہ ویسے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس کو اس ایسے پانی کو پینا. اور ویسے بھی ایک نامحرم لڑکیوں کا ایک نامحرم مرد کے دم کیے ہوئے پانی کو کثرت سے استعمال کرنے میں اور تھوڑی ایک حیا کے خلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے. تو اگر کوئی بوڑھے استاذ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جوان استاذ سے تھوڑا احتیاط یہ لازم ہے. جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز تو ہے، بہتر اور حیا کے جو زیادہ قریب بات ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جائز ہے، حیا کے زیادہ قریب بات یہ ہے. اور یعنی ایک یوں سمجھے کہ ایک انسان کی طبیعت میں جو سلامتی ہوتی ہے کہ اس کو گھن آتی ہے ایک چیز سے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ پھونکے لگا ہوا پانی کم از کم پینے سے اعتراض کرنا چاہیے. باقی جائز ہے. بہتر یہی ہے کہ جو چیزیں احادیث سے ثابت ہیں ان کو فالو کیا جائے نا. رقیہ میں سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے. سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے پھونک ماریں، ہاتھ پہ دم کریں، 3 دفعہ پورے جسم پہ پھیریں. تو یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں. ان چیزوں کو لوگ فوکس نہیں کرتے، دائیں بائیں زیادہ جا رہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فوج مذہبی ہے اور دین سے محبت کرنے والی ہے، لیکن فوج میں اکثر لوگ داڑھی نہیں رکھتے. سنت کو ذبح کرنا کون سی دینداری ہے؟ ادارہ مذہبی ہے، ہر آدمی مذہبی نہیں ہے. فوج میں تو عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں. یہودی تو نہیں مجھے پتا، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں. تو یہودی نہیں ہے، یہودی تو ویسے ہی پاکستان میں ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ادارہ مذہبی ہے. ادارے کا جو نعرہ ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں. اور ابھی تو آپ کا آرمی چیف ہے، وہ تو صبح و شام قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے. اس کو تو انڈیا کہہ رہا ہے مولانا عاصم منیر. تو اور کیا چاہیے تمہیں بھائی؟ اب تم چاہ رہے ہو کہ 4 ریون کے سارے بزرگ وہ آرمی میں چلے جائیں. تو ہاں، کچھ سیکولر لوگ بھی ہیں آرمی میں، وہ انڈیویجول کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، مذہب مخالف لوگ بھی، وہ ہر ادارے میں ہوتے ہیں. تو فوج میں بھی ہیں، لیکن فوج ایز اے فوج وہ سیکولر نہیں ہے. ایز اے ادارہ وہ سیکولر نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہو گیا میرے بھائی. باقی فوج میں بہت سارے کام کیے جا سکتے تھے، لیکن ہم لوگ ہمیشہ مخالفت پر بلیو کرتے ہیں. ہمیشہ ہماری پالیسی یہ رہی ہے کہ اداروں کے مخالفت میں آ کے کھڑے رہو، ان کو برا بلا کہہ کے عوام سے فیور لیتے رہو. اگر یہ پالیسی ہو نا کہ آپ ان کو حوصلہ افزائی کریں، ان کو فیور دیں، پھر جو غلط چیزیں ان میں ہیں وہ محبت سے آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں. یہ کام اگر ہم نے 50 سال سے کیا ہوتا تو آج بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہوتی. ہماری پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے جو بھی حکومت میں آئے گا ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے ممبر پہ بیٹھ کے اس کی. اور پھر عوام کہتی ہے ماشاءاللہ حق پرستی. مفتی طارق مسعود صاحب نے حق پرستی کا ثبوت پیش کر دیا. ڈرتے ورتے نہیں ہے کسی سے. یہ اب مخالفت کی کیا ڈرتے ہیں؟ کوئی گرفتار تھوڑی کرے گا مخالفت کر کے. تو جامع رشید کی جو پالیسی ہے نا وہ یہی ہے بھائی، مخالفت کی سمت مت جاؤ. آپ کی جو بھی حکومت میں ہے آپ اس کو عزت دو، اس کا احترام کرو. حاکم وقت ہے وہ، چاہے کوئی بھی ہو، اور اچھے کاموں میں اس کی حوصلہ افزائی کرو. اور جو اس میں غلطیاں ہیں آپ اس کو آرام سے محبت سے سمجھاؤ. اس طرح سے سوسائٹی کی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن اپوزیشن مت بنو، ہر جگہ جا کے مخالف. اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ میں جو اچھا کام ہوگا اس میں کیڑے نکالنا، اور جو غلط ہے وہ تو ویسے ہی غلط. اس کو جتنی غلطی ہے اس کو 10 گنا بڑھا کے پیش کرنا. اور آپس میں یہ لوگ بڑے دوبارہ مل لیتے ہیں، جب گرتے ہیں تو پھر سارے چائے پی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو طریقہ کار تھا نا، اکبر بادشاہ جو جلال الدین اکبر تھا ملحد ہو گیا تھا. وہ اتنا بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے ہندوستان میں. تو علماء اس کے خلاف فتویٰ دیتے یہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کیوں الفسانی، دوسری 1000ویں کے وہ شروع میں آئے، انہوں نے تجدید کا کام کیا. انہوں نے کہا مخالفت سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بغاوتیں ہوں گی، ہندوستان برباد ہو جائے گا. تو جا کے بادشاہ کا قرب حاصل کیا، محبت سے اس کو سمجھایا، شہزادوں کے قرب حاصل کیا، ان کو سمجھایا. یہاں تک ایک شہزادے سے کہا جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. میں اللہ سے پوری کوشش کروں گا تجھے بخشوانے کی. کوشش ہی کر سکتا ہے انسان. اس کو ہدیے دیے،
بادشاہوں کا قرب یا تو چاپلوسی میں کیا جاتا ہے اپنے فیور کے لیے, یا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو علماء نے الزام لگائے, بعض مولویوں نے, سب نے نہیں, کہ یہ تو حکومتی پٹھو ہیں, یہ تو یہ ہیں وہ. انہوں نے کیا کیا, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے بالآخر جلال الدین اکبر کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے, ایمان قبول کر کے گیا ہے. جو مسلمان تھا مرتد ہو گیا تھا, خنزیر کا گوشت کو حلال کر دیا تھا اس نے, دین اکبری بنا رہا تھا, سارے مذاہب کو کچمبڑ بنا کے ایک مذہب بنا رہا تھا وہ, تو جی دین الہی کی ایک الگ دین بنا رہا تھا وہ. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے بہت محبت سے قرب حاصل کیا, شہزادوں کو سمجھایا. انگریز کا 200 سال جو پلان تھا نا وہ مؤخر کر دیا. انگریز 200 سال پہلے ہندوستان پہ قابض ہو جاتا, لیکن جلال الدین جو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے انگریز کا داخلہ یعنی جو قبضہ تھا وہ 200 سال کے لیے ڈیلے ہو گیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے میرے بھائی, جامعۃ الرشید کی یہی پالیسی ہے. اس پالیسی پہ لوگ کہتے ہیں سرکاری لوگ ہیں, درباری ملا ہیں. بھائی جامعۃ الرشید 1 روپے نہیں لیتا, نہ حکومت سے نہ فوج سے, 1 روپے نہیں لیتا. ہم بھی تو جامعۃ الرشید کے ہیں. میں واگا بارڈر گیا ہوں, جو میں نے بیان داغا ہے, کسی فوجی کا فون نہیں آیا تھا ہمارے پاس کہ آپ واگا بارڈر جائیں, نہ کسی فوجی نے ایک لڈو کھلایا ابھی تک ہمیں. ایک دوست ہے میرے فوج میں, ان کا شکریہ آیا تھا, مفتی صاحب ویل ڈن, آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اور وہ جو واگا بارڈر پہ کرنل صاحب تھے انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. تو جو پازیٹیو وے میں کام کرے گا وہ درباری ہے, وہ سرکاری ہے, وہ یوں ہے, وہ ایسا ہے. ہاں کچھ لوگ سرکاری درباری ہوتے بھی ہیں, اٹھاؤ گیری والے بھی ہوتے ہیں, جو فیور لے رہے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے. تو ہم لوگ کیا ہے, ہمیشہ مخالفت میں جانا, ہمیشہ اپوزیشن میں جانا, حکومت کے اچھے کاموں میں کیڑے نکالنا, اور غلط کاموں پہ ان کو ٹوکنا بھی واجب ہے, لیکن ٹوکنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تمسخر والا طریقہ نہیں ہوتا کہ مذاق اڑانا شروع کر دیں آپ, کارٹون بنا بنا کے بھپتیاں کسنا شروع کر دیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا میرے بھائی, اجتہاد اور بدعت میں کیا فرق ہے جبکہ دونوں ہی دین میں اضافہ ہے؟ اجتہاد کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اور بدعت کہتے ہیں جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو. اجتہاد تو کہتے ہیں قیاس کرنا, اس کا تو نبی نے حکم دیا ہے. دلائل کسی اور وقت بیان کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں جہاں رہتا ہوں اس علاقے میں 2 مسجدیں, ایک اہل حدیث کی مسجد ہے اور بریلوی کی مسجد ہے. کسی مسجد میں نماز پڑھوں, جو بریلوی مسجد ہے وہاں کے امام نے کافی بار مجھے جمعے کے خطبے میں بولا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے در پہ جایا کرو, پیروں سے مانگا کرو. دیکھو بریلویوں میں سارے ایسے نہیں ہوتے. آگے کہہ رہے میں حنفی ہوں, تو ایک اہل حدیث کی مسجد ایک بریلویوں کی مسجد ہے. تو بریلویوں میں سارے متشدد نہیں ہوتے, ان میں معتدل بھی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بریلویوں کی معتدل ہو جو شرکی عقیدہ نہ رکھتا ہو تو وہاں پڑھ لے. لیکن آپ جس کا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر گیلانی سے مانگا کرو اور پیروں سے مانگا کرو, تو اہل حدیث کے پیچھے پڑھ لو بھائی نماز. اہل حدیث کے عقائد میں ہمارے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے, عقائد توحید والے ہی ہیں ان کے. اتنی آہستہ سے ہوتی ہے؟ ہاں غیر مسلم کو بھی فائدہ دیتی ہیں. ہاں تو کر سکتے ہیں.